اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آسمان ولایت کے 8ویں ستارے اور آٹھویں تاجدار امامت و ولایت امام علی ابن موسیٰ رضی المرتضیٰ روحی لہ الفداء کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ انتہائی ہمارے لیے خوشی کے ایام، خاص طور پر یہ ذیقعد کے مہینے کے جو پہلے 10-11 دن ہیں، جس کو قم میں اور مشہد مقدس میں دہائے کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ پہلی ذیقعد کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت، اور پھر 11 ذیقعد کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت۔ تو بہرحال یہ بہن اور بھائی انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ شافع محشر ہوں انشاءاللہ۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، جس طرح کہ اس معصوم کی زبان مبارک سے یہ منقول زیارت نامہ ہے، اور اس میں یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، کہ اے فاطمہ معصومہ جنت میں قیامت میں آپ میری شفاعت فرمائیے گا۔ تو انشاءاللہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے آباء و اجداد اور امام رضا علیہ السلام کے جو آگے فرزندان ہیں، ان کی شفاعت آپ سب کے شامل حال ہو۔ اسی امام رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند جو ہمارے اس دور کے امام ہیں، ان کی معرفت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ تیسری گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اپنے اہل سنت برادران کے حوالے سے کہ وہ ان کا نظریہ کیا ہے، اور وہ امام مہدی آخر الزمان کے حوالے سے ان کے علماء کی کیا کاوشیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج مہدویت شیعہ اثنا عشریہ کی نظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس وقت مہدویت کے سب سے بڑے علمبردار اور سب سے بڑے پرچمدار شیعان حیدر کرار ہیں۔ میں نے اس پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ مہدویت کا تصور ممکن ہے نام مہدویت نہ ہو، لیکن وہ جو عالم بشریت کو نجات دے گا، منجی عالم بشریت، مصلح کل، یعنی پوری کائنات کا، پوری زمین کے اوپر اصلاح کرنے والا، یہ تصور ہر مذہب اور ہر مکتب فکر میں پایا جاتا ہے، اور دنیا کے جو مشہور ادیان ہیں ان کی کتب سے میں نے اس کے حوالے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ عقیدہ مہدویت جو ہے یہ پوری دنیا کا ایک عقیدہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جو ایک کلی عقیدہ ہے، کل اس عقیدے کے قائل ہیں۔ لیکن ان سب میں جو سب سے بڑے پرچم بردار ہیں، جو سب سے بڑے علم بردار ہیں، جو سب سے زیادہ اس عقیدے کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ بلا شک و شبہ شیعان حیدر کرار ہیں۔ اور شیعہ مذہب یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طول و تفصیل کے ساتھ اس مکتب تشیع میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اس طول و تفصیل کے ساتھ آپ کو کسی اور مکتب میں، کسی اور مذہب، کسی اور دین میں اس طرح سے ذکر نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے محفلوں میں مزید اس بارے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فی الحال آج کی گفتگو میں ہم ایک اجمالی جائزہ لیں گے کہ جو مکتب تشیع کے علماء نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کاوشیں کی ہیں۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کتابیں ایسی لکھی گئی جو وہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے شروع میں، چونکہ اس وقت امام کی غیبت نئی شروع ہوئی تھی اور لوگ عوامی سطح پر کافی حد تک جانتے تھے، اس لیے مختصر ہمیں اس میں کاوش ملتی ہے۔ عموماً ایک کتاب ہوگی، اس کتاب کا ایک کوئی فصل، کوئی باب
امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا۔ لیکن جو یہ غیبت کا سلسلہ طولانی ہوتا گیا، یہ کتب اور روایات کی جمع آوری کا سلسلہ بھی طولانی سے طولانی ہوتا گیا۔ اصول کافی میں آپ کو کتاب الحجہ ملے گی، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے روایات ہیں۔ اس کے بعد اکمال الدین شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ ارشاد کے اندر آپ کو شیخ مفید علیہ رحمہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الوجیزہ فی الغیبہ، سید مرتضیٰ علم الہدا نے ایک مستقل کتاب لکھی امام کی غیبت کے بارے میں۔ شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ نے الغیبہ، غیبت شیخ طوسی کے نام سے جو معروف کتاب ہے الغیبہ، شیخ طوسی علیہ رحمہ غیبت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک مفصل کتاب۔ اور ایک مشہور و معروف کتاب غیبت نعمانی، محمد ابن ابراہیم نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب الغیبہ، بہت معتبر اور مشہور کتاب اسی حوالے سے۔ الملاحن والفتن، سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ کی کتاب، کہ جو بنیادی طور پر ہمارے علماء میں محدث اور دعاؤں کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ دعاؤں کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کی جمع آوری میں۔ انہوں نے بھی الملاحن والفتن کتاب لکھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اعلام الورا، یہ امین الاسلام مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ فصول النصیریہ، شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ علیہ نے امام کے بارے میں کتاب لکھی۔ المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ، یہ سید ہاشم بحرانی کی تالیف شدہ کتاب۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 51، 52 اور 53، 3 جلدیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ملا باقر مجلسی رضوان اللہ علیہ ہمیں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اثبات الہدا، صاحب وسائل الشیعہ، محدث کبیر شیخ خر عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مشہد مقدس میں صحن انقلاب میں تہ خانے میں بیسمنٹ میں روضہ مبارک ہے، اور ہمارے اردو زبان کے زائرین اس روضہ مبارک کے بہت زیادہ آشنا ہیں، چونکہ وہاں اردو میں محافل منعقد کی جاتی تھیں۔ نجم الثاقب مرزا حسین نوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مفاتیح الجنان کے استاد محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ، نجم الثاقب ایک مفصل کتاب۔ الصحیفۃ المہدویہ، شیخ فضل اللہ نوری رضوان اللہ علیہ کی کتاب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ کفایت الموحدین، 3 جلدیں ہیں اس کی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، سید اسماعیل طبرسی۔ بیان الفرقان کی جلد نمبر 5، جو شیخ مجتبیٰ قزوینی رضوان اللہ علیہ نے لکھی، 5ویں جلد اس بارے میں ہے، امام کے بارے میں۔ نوید امن و امان، آیت اللہ لطف اللہ صافی حافظہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ دادگستر جہان، آیت اللہ ابراہیم امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب امام کے بارے میں۔ پھر دوبارہ منتخب الاثر، آیت اللہ لطف اللہ صافی کی لکھی ہوئی کتاب۔ قیام انقلاب مہدی، از دیدگاہ فلسفہ تاریخ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ۔ العبقری الحسان، مرحوم نہاوندی کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں، خصوصاً اس پچھلے 50 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو واقعاً سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئیں اور منظر عام پر آئیں۔ شاید ہی کوئی ہمارے علماء میں سے ایسا عالم آپ کو ملے گا جو صاحب قلم تھے، جنہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب نہ لکھی ہو۔ تو سینکڑوں بلکہ اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں امام کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، جس میں امام کی غیبت کا تذکرہ بھی طول و تفصیل کے ساتھ کیا گیا، امام کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا، ظہور کے بعد کیا ہوگا۔ مرحوم سید محمد صدر کی کتاب ظہور کے بارے میں 3 جلدیں جو ہیں معروف کتاب ہے۔ تو بے شمار کتابیں لکھی گئیں امام کے حوالے سے، اور امام کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ اور شیعہ کا نظریہ ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شعراء جو تھے، شاعر حضرات، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک حصہ ہیں، اس کے ذریعے سے بھی تاریخ کے بہت سے حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء کی زبان مبارک پر بھی امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے پہلے شعراء کی زبان پر مہدی آخر الزمان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ کمیت، جو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کے شاعر تھے، شاعر اہل بیت کمیت، مرحوم کمیت، ان کے اشعار میں امام کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسماعیل حمیری، جو امام جعفر صادق علیہ السلام
کے دست مبارک پر ہدایت یافتہ ہوئے اور شاعر تھے، وہ ایک لمبا ان کا ایک قصیدہ ہے، طولانی قصیدہ ہے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے، تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کو اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہو تو مرحوم امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں یہ کمیت کا اور ان کا اسماعیل حمیری اور آگے بھی جو میں اشعار بتا رہا ہوں، دیبل خزائی جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے ان کے دور کے، انہوں نے بھی امام کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا اور ذکر کیا۔ یہ سب امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اکثر ائمہ کے دور میں جب ابھی امام کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ ذکر ملتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ پچھلے 50 سالوں میں یہ ذکر ہمیں زیادہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے امام کا ذکر، چونکہ جوں انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ جوں امام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، امام کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ جو محفل اور یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جہاں تک ہو سکے یوسف زہرا کی آواز اور یوسف زہرا کا ذکر دنیا والوں تک پہنچایا جائے، تاکہ جب امام انشاءاللہ تشریف لائیں تو دنیا پوری طرح سے آمادہ ہو اس مہدی فاطمہ کی مدد کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ ساری کاوشیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ دنیا مہدی فاطمہ کی منتظر ہے، انسانیت بشریت اس عادل واقعی کی، اس نظام عدالت کے قائم کرنے والے کی منتظر ہے۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے جتنے بھی ممکنہ نظام زندگی ہو سکتے ہیں وہ سب آزمائے جا چکے ہوں گے، اور عالم بشریت ان تمام نظامہائے زندگی سے مایوس ہو چکی ہوگی، اور ہر انسان کا اور ہر بشر کا وجود پکار رہا ہوگا کوئی ایسا سسٹم آئے کہ جو ہمیں وہ جو ہمارا قلبی اور روحانی سکون ہے جس میں ہمیں وہ میسر آ سکے۔ آپ دیکھیے ابھی بھی سیاسی حوالے سے بھی دیکھیں، بہت سارے نظام آزمائے جا چکے ہیں، اور ہر نظام جب اس کو لاگو کیا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی کمی اور کاستیاں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خود اس نظام کو لانے والے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی آج کل دنیا میں مثلا نظام جمہوریت چل رہا ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور ان اشکالات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر لوگوں کے لیے لوگوں کی حکومت، یعنی عوام پر عوام کے لیے عوام کی حکومت۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، ترقی یافتہ ترین ممالک میں چلے جائیں، چاہے آپ ان پسماندہ ممالک میں چلے جائیں، جہاں جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں پر جب الیکشن ہوتا ہے تو ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے؟ 50% سے زیادہ۔ بہت کم ممالک میں لوگ 50% سے زیادہ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں، اکثر دنیا کے ممالک میں 50% سے کم لوگ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو جب اگر عوام کی عوام پر عوام کے لیے حکومت ہے تو یہاں 50% عوام تو گھر سے نکلی ہی نہیں، اس نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، نہ جو آگے آ کر حکومت بناتی پارٹی نہ اس کے حق میں ڈالا نہ اس کی مخالفت میں، تو 50% لوگ تو ویسے ہی کاٹ کے پیچھے جو 50% تھے، اس 50% میں سے جس نے اکثریت زیادہ ووٹ حاصل کیے وہ حکمران بنتا ہے۔ تو یہ اکثریت کی یعنی عوام کی حکومت نہیں کہلائے گی، یہ ایک اقلیت کی حکومت کہلائے گی، چونکہ 50% سے بھی کم ووٹ لے کر وہ حکمران جماعت آتی ہے اور آ کے پھر حکمرانی کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ حکمرانی کرنے والے، قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے، یہ سب خود بھی اور ان کے پیچھے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیر معصوم ہوتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، محبت اور نفرتیں پیچھے ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، قانون نافذ کرتے ہیں، قانون کو لاگو کرتے ہیں، قانون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ان میں وہ ذاتی مفادات اور ذاتی پسند و ناپسند یہ ساری چیزیں جب مل کر یہ کام کرتی ہیں تو پھر سینکڑوں قسم کے نقائص ہمیں ان قوانین میں اور ان چیزوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ مکتب تشیع خاص طور پر اس عقیدہ مہدویت کا پرچار کرنے میں سب سے بڑے پرچمدار اور علمبردار ہیں، تو یقیناً جو باطل قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، وہ بھی ان کی بھی پوری کوشش ہے
کہ اس عقیدے کو فروغ نہ ملنے پائے، لوگ مہدی فاطمہ کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہونے پائے۔ یعنی اس طرف بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، جہاں ہم اس عقیدہ مہدویت کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، امام کی معرفت کے لیے کام کرتے ہیں، امام کی معرفت کسب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام کی معرفت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اس طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ باطل قوتیں، وہ طاقتیں جو حق کا بول بالا نہیں چاہتی ہیں، وہ بھی ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ اس عقیدے کو کمزور سے کمزور کیا جائے، اس مرکزیت کو ختم کیا جائے اور باطل قوتوں کو طاقتور بنایا جائے۔ تو اس چیز کی طرف بھی منتظران واقعی جو ہیں انہیں متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی انہیں جو لازم اقدامات ہیں ان کو انجام دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے دنیا میں یہ ابھی جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے داعش ایک فتنہ اٹھا اور عراق اور شام پر جو قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور علی الاعلان جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی مزارات مقدسہ ہیں ان سب کو نعوذ باللہ مثلا شہید کر دیں گے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو وہ بھی ایک باقاعدہ ایک ایجنڈے کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ نکلے تھے، اور ایک ان کا یہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے ذکر اہل بیت کو، یاد اہل بیت کو اور الہی نظام کو نیست و نابود کیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں نجف اشرف سے ہماری مرجعیت، ہمارے علماء، بزرگ علماء، انہوں نے بر وقت اقدام کیا، جہاد کا اعلان کیا، پوری دنیا سے لوگوں نے رجوع کیا، لیکن وہاں سے یہی پیغام آیا کہ فی الحال خود عراق کے اپنے مجاہدین کافی ہیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر تو ماشاءاللہ خود عراق کے مجاہدین نے، اور ساتھ پھر ہمسایہ ملک ایران، چونکہ وہ بھی اس خطرے کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ اس کا پھیلاؤ خود عراق کے لیے نقصان دہنی ہے، پوری عالم تشیع بلکہ عالم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، تو انہوں نے مل کر مقابلہ کیا، اور الحمدللہ اگرچہ ان کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں تھیں لیکن شکست فاش دی ان کو، اور ان کے ناپاک ارادوں میں کسی قسم کی بھی کامیابی کو ان کے نزدیک بھی آنے نہیں دیا گیا۔ تو یہاں سے ہمارے علماء کی آپ معرفت کو اور ان کی ان بلند فکری کو سمجھیں کہ ایک علماء کا وفد آیت اللہ سید علی سیستانی حافظہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مبارکباد دینے کے لیے کہ الحمدللہ ہم نے داعش کا آپ کے حکم اور فرمان کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو جب وہ مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے اور یہ ذکر چلا تو مرجع کبیر سید علی سیستانی حافظہ اللہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے انہیں، تو انہوں نے کہا حضور یہ تو خوشی کا موقع ہے، دشمن ایک بہت بڑی سازش اور ایک گناہونی سازش لے کر آیا تھا، اور آپ کی بصیرت سے ہم اس سازش کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ تو خوشی کا مرحلہ ہے، آپ فکر مند اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو مرزا بزرگ شیرازی رضوان اللہ علیہ کے دور میں پیش آئی تھی، جب برطانیہ نے ایران کے اوپر اقتصاد کے ذریعے سے ایک کمپنی بنا کر اس کے ذریعے سے ایران کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور مرزا بزرگ شیرازی رضوان اللہ علیہ جو نجف میں بیٹھے ہوئے تھے، عراق میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمسایہ اسلامی ملک کے اوپر جب دیکھا کہ ایک استعمار اور برطانوی طاقت جو ہے وہ ایک باطل طاقت جو ہے وہ غالب آیا چاہتی ہے، تو انہوں نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا، چونکہ اس کمپنی کی ایک بڑی جو پروڈکٹ تھی وہ تمباکو تھی، تو اس کا حرمت کا فتویٰ دیا، اور اس حرمت کے فتوے کی وجہ سے ایران میں برطانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کا اقتصاد بیٹھ گیا، کمپنی کا اقتصاد کا بیٹھنا تھا کہ وہ کمپنی ناکام ہوئی، اور پھر وہ جو منصوبہ لے کے آئے تھے وہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو اس وقت جب علماء مرزا بزرگ شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو مبارکباد دینے آئے تھے، تو مرزا بزرگ شیرازی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب رونے کی وجہ پوچھی، پریشان ہونے کی وجہ پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے دشمن کو نجف اور مرجعیت کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اب ان کو نجف اور مرجعیت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب جب طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے تو میں ڈر رہا ہوں کہ اب وہ ایک نیا پروگرام لے کر سامنے آئیں گے، اب وہ مرجعیت کو، نظام اجتہاد کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہی ہوا، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب داعش کو دوبارہ شکست ہوئی ہے تو مرجع کبیر سید علی سیستانی حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اب میں ڈر رہا ہوں، مجھے یہ خوف ہے کہ اب یہ مرجعیت، نظام اجتہاد
اور یہ جو مرکز تشیع ہے، مرکزیت تشیع ہے، اس کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ حملہ بہت خطرناک ہوگا۔ اگر ہم اس حملے کا دفاع نہ کر سکے تو یہ حملہ بہت خطرناک ہوگا، اور یہ حملہ ہمیں بہت پیچھے لے جائے گا اگر انہیں اس حملے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور ابھی کتنا ہی عرصہ گزرا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ واقعاً نظام مرجعیت کے اوپر حملہ شروع ہو گیا۔ آج آپ انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ مراجع کرام کی مقابلے میں، حوزہ علمیہ نجف اشرف قم مقدس کے مقابلے میں، اور اس کے خلاف جب باتیں کی جاتی ہیں تو اور باتیں کرنے والے بھی کوئی غیر نہیں ہوتے، دشمن نہیں ہوتے، اپنوں کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جائے تو کدھر جائے۔ وہ مکتب جس کے وارث اور جس کے علم بردار کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو، حضور کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جو علم و حکمت کا مرکز تھا، جو گھر، اس گھر کے ماننے والے کہتے ہیں کہ علم و حکمت کے پیچھے نہیں جانا، علماء کے پیچھے نہیں جانا، صاحبان علم کے پیچھے نہیں جانا۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل ذکر، جو تمہیں نہیں معلوم جاؤ اہل ذکر سے، اہل علم سے جا کے پوچھو۔ قرآن ہمیں علماء کی طرف بھیجتا ہے، علم کی طرف بھیجتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں علماء اور علم کی طرف بھیجتے ہیں، کہتے ہیں آؤ علم کی طرف آؤ، عالم کے پاس آؤ، عالم سے سیکھو، عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے۔ علم کی فضیلت میں انسان روایات دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے، عالم کا درجہ انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوگا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آج انہی کے ممبر سے، نام نہاد ممبر سے علم اور علماء کی مخالفت کی جا رہی ہے، علماء سے لوگوں کو دور رہنے کے مشورے اور حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ ہمارے مرکز کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، مرکز۔ اور یاد رکھیں جس قوم کا مرکز کمزور ہو جاتا ہے وہ قوم پھر صدیوں پیچھے چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس مکتب کو، اس مذہب کو شکست نہیں دے سکتی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں، شکست فاش کاملاً خاتمہ کر دے اس مکتب کا، جس حق اور جس مذہب کی آبیاری شہدائے کربلا نے اپنے خون سے کی ہو، جس مذہب اور مکتب کی حفاظت تطہیر کی وارث بیبیوں نے اپنی چادروں کے ذریعے کی ہو، اس مکتب کو صفحہ ہستی سے کوئی نہیں مٹا سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن اس کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے بر وقت ان سازشوں کو نہ سمجھا تو ہم صدیوں یا سال ہا سال، 50 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال پیچھے ضرور جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سازش کو سمجھیں۔ ابھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے، آج جولائی کی 4 تاریخ ہے، 6 جولائی جو پاکستان کے مکتب تشیع کا واقعاً یوم فتح ہے، مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جو وہ تحریک چلی تھی، اور اس میں پھر ماشاء اللہ کے دور میں اور پھر مکتب تشیع کو کامیابی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے، 6 جولائی ایک بہت بڑی فتح کا دن ہے، اور اسی فتح کے دن کو مکتب تشیع کی نابودی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ 6 جولائی مینار پاکستان میں جہاں مکتب تشیع کے سب سے عظیم اجتماعات ہوا کرتے تھے لاہور میں، آج اسی لاہور میں اسی 6 جولائی کو مکتب تشیع کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کی حد تک۔ البتہ یہ نادان ہمارے ہم عزیز ہی کہیں گے، چونکہ ظاہری طور پر یہ ہمارے لبادے میں ہے، یہ چیز نہیں سمجھتے کہ تشیع صرف پاکستان میں یا پنجاب میں نہیں ہے، پوری دنیا بھری پڑی ہے تشیع سے۔ کلمہ حق پڑھنے والے اور کلمہ حق کہنے والے پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ انسان کس کس کے خلاف سازش کرو گے، کس کس کو ختم کرو گے؟ تو عزیزو، میں اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پیچیدہ دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں مراکز بنائیں، مضبوط مراکز جو مسجد کی صورت میں ہوں، مدرسے کی صورت میں ہوں، امام بارگاہ کی صورت میں ہوں، ماتمی انجمنوں کی صورت میں ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب چینلز کی صورت میں ہوں، ٹی وی چینلز کی صورت میں ہوں، فیس بک پیجز کی صورت میں مضبوط مراکز بنائیں، یہ پہلا قدم۔ اور دوسرا، عوام زیادہ سے زیادہ ایسے مربوط
ایسے مضبوط مراکز کے ساتھ ہم منسلک ہوں، چاہے وہ یوٹیوب چینل کی شکل میں ہو، چاہے وہ فیس بک پیج کی صورت میں ہو، چاہے وہ یعنی سوشل میڈیا کے جو ٹی وی چینلز کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسجد و امام بارگاہ و مدرسہ کی صورت میں، ہر ایک کی ضرورت ہے اپنی اپنی جگہ۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں بس سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مضبوط اپنے مراکز بنانے چاہیے، نہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، مساجد کی بھی ضرورت ہے، امام بارگاہوں کی بھی ضرورت ہے، مدارس دینیہ کی بھی ضرورت ہے۔ ان تمام ایسے مضبوط مراکز بنائے جائیں کہ اور پھر عوام کو متوجہ کیا جائے کہ ان مضبوط مراکز کے ساتھ وہ اٹیچ رہیں، مسلسل منسلک رہیں، نماز جمعہ کی صورت میں، مسجد مجلس عزاء کی صورت میں، جشن ولادت و سعادت کی صورت میں، ماہ مبارک لیالی قدر کی صورت میں۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ایسے ایونٹس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اشد ضرورت ہے اس وقت، اس معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرکز کے ساتھ وابستہ رہنے کی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہم مراکز اپنے ان مضبوط مراکز کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے تو دشمن، میں نے پہلے بھی عرض کیا، شکست فاش اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں پیچھے ضرور دھکیل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے چونکہ پیچھے نہیں جانا، دور ایسا دور ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ ہم نے مہدی فاطمہ کے لیے زمانے کو اور زمین کو آمادہ اور تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ اس قسم کی جو سازشیں ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا، ایک مضبوط مراکز بنانا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل علم، علماء، حوزے کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، ٹیکنیکل افراد جو ہیں جو مثلا ان سوشل میڈیا کے اوپر ہیں یا اور جو بھی، یعنی جس کا جو حصہ جو ڈال سکتے ہیں، ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زمین کے اوپر جہاں جہاں ممکن ہو سکے ہم اپنے مضبوط مراکز بنائیں، مساجد، امام بارگاہ، مدارس دینیہ، یوٹیوب چینلز، ٹی وی چینلز، فیس بک پیجز، ان ساروں کی صورت میں، ایپس کی صورت میں، ان ساری چیزوں کی صورت میں مضبوط مراکز بنائیں۔ ان مضبوط مراکز سے ایک پیغام اور مضبوط پیغام اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات کا پیغام پوری دنیا تک جائے، اور عوام کا اور ہمارے حلقہ احباب سب کو ہم متوجہ کریں کہ کسی نہ کسی ان مضبوط مراکز کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ انہیں حق صحیح صورت میں ملتا رہے۔ چونکہ آج اسی جیسے مراکز ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے، فیس بک پیجز کے ذریعے سے، ممبر و محراب کے ذریعے سے بھی کسی حد تک، ممبر سے زیادہ محراب سے کم ہے، لیکن محراب بھی کل ہمارے ہاتھ سے چھینا جا سکتا ہے، تو ان کے ذریعے سے حق کے نام پر باطل کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے خلاف تعلیمات پہنچائی جا رہی ہیں۔ توحید سب سے بڑی تعلیم تھی اہل بیت علیہ السلام کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغمبر کا سب سے پہلا پیغام جو تھا وہ توحید تھا۔ آج اسی توحید کو اہل بیت کے نام پر اور اہل بیت کے ممبر سے اسی توحید کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سازشیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا میرے نزدیک یعنی سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ مضبوط مراکز بنائے جائیں، جو مراکز موجود ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، فعال کیا جائے، اور ان مضبوط مراکز کے ذریعے سے ان سازشوں کو ناکام کیا جائے۔ انشاءاللہ خدا متعال آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے وقت کے امام کے لیے، ان کی نوکری کے لیے بہتر سے بہتر ہم سب کو خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔